السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانا کم نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے کھاؤ۔ آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے، یار یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کھانا تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی بغیر بسم اللہ کے، یعنی ایسی دعوت دے رہا کہ بغیر بسم اللہ کے شروع کرو، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاؤ، یعنی سنت کو ختم کر رہا ہے؟ نہیں، یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کے جو ہیڈنگ ہے اس کا نام ہے کھانا کم نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے کھاؤ۔ یہ واقعہ بہت مشہور معروف ہے، شاید کچھ لوگ نہیں جانتے، اور ہمیں اس واقعہ سے کچھ سیکھنا بھی ہے، اس سے عبرت لینی ہے۔ یوں ہی سن کر ہم کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے عبرت لینی ہے۔ آپ اس واقعے کو دھیان سے سنیں، صرف مختصر سا واقعہ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، دھیان سے سنیں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لطیفے سے آپ کو بہت اچھا سبق حاصل ہوگا۔ آپ اس لطیفے کو پورا سنیں، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ حاصل ہوگا۔ واقعہ یوں ہے، لطیفہ یہ ہے، ایک خان صاحب تھے اور ایک تبلیغی آدمی تھا، دونوں میں کسی سفر کے دوران ملاقات ہوئی اور دوست بن گئے، اور سفر ہو رہا ہے، دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ چلتے چلتے جس طریقے سے آدمی کہیں بھی جاتا ہے، سفر کرتا ہے، کوئی بھی مل جاتا ہے تو ایک جان پہچان ہو جاتی ہے، پھر دوستی میں وہ جان پہچان دوستی میں بدل جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو جو خان صاحب تھے اور ایک تبلیغی آدمی تھے، تو یہ دونوں کی دوستی ہو گئی، سفر میں جا رہے تھے۔ تو جب وہ چل رہے تھے تو کہیں سے وہ بچڑ گئے، یعنی وہ اپنے ملک چلا گیا، وہ اپنے ملک چل گیا، یعنی سفر بھی بہت بڑا تھا، یعنی بہت لمبا سفر، طویل سفر تھا، تو وہ الگ الگ ہو گئے، وہ اپنے ملک کی طرف چلا گیا، وہ اپنے ملک کی طرف چلا گیا۔ بہرحال کچھ مہینے گزرے تو آپس میں ان کی لیٹروں سے بات ہوتی رہی، خط آتے رہے، وہ اس سے بات کرتا رہا، وہ اس سے بات کرتا رہا، گہری دوستی ہو گئی، بات ہوتی بھی ہے۔ اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، یعنی چٹھیاں آتی تھی اور ان کو ہی پڑھتے تھے، یعنی اگر کوئی بھی بھائی کسی کو یاد کرتا یا کسی کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتا تو وہ لکھتا تھا اور لکھ کر اس کو بھیج دیا کرتا تھا، ڈاک سے وہ چٹھیاں آتی تھی۔ بہرحال تو آپس میں وہ باتیں کرتے رہے۔ اتفاق سے خان صاحب تبلیغی دوست کے ملک میں چلے گئے کسی ضرورت سے، تو وہاں اس نے سوچا، خان صاحب نے، یار میرا دوست یہاں رہتا ہے جس سے میری سفر میں ملاقات ہوئی تھی، کافی باتیں بھی ہوئی ہیں، چلو ایسا کرتا ہوں، جب بھی مجھے یہاں کوئی کام کرنا ہے، کسی کام سے میں یہاں پر آیا ہوں، اپنے دوست سے ہی ملاقات کر لیتا ہوں۔ تو وہ خان صاحب اپنے تبلیغی دوست کے پاس اس کے گھر ملنے آ گئے۔ بہرحال تبلیغی جو دوست تھا وہ بڑا خوش ہوا، یار بڑی اچھی بات ہے، ایک دوست مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی محبت میرے تک اس کو کھینچ کے لائی ہے۔ تو تبلیغی بھائی نے کیا کرا، خان صاحب کو روک لیا کہ بھائی آپ یہاں رکیں 1 یا 2 دن۔ بہرحال تو اس نے کہا مجھے جلدی ہے، میں آپ کو شام تک میں رک سکتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ اور کام بھی ملک میں کرنا ہے۔ بہرحال تو اس سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، آپ دوپہر کا کھانے میں آپ رک جائیے، انشاءاللہ دوپہر کا کھانا ساتھ میں کھاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک انشاءاللہ۔ تو دوپہر کا کھانے کے لیے خان صاحب کو تبلیغی دوست نے روک لیا۔ اب کھانے کا وقت ہوا تو تبلیغی صاحب نے تبلیغی جو دوست تھا اس نے اس کے سامنے کھانا جب رکھا دسترخوان پہ، تو تبلیغی دوست نے کہا خان صاحب سے کہ چلو شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ خان صاحب کو یہ بات بری لگ گئی کہ یار بسم اللہ پڑھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے مطلب کھانا کم ہے، اس کا مطلب کھانا کم ہے، اس لیے مجھے بسم اللہ پڑھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں۔ جب کھانا کم ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ تو خان صاحب کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، یہ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کھانا اس کا کم ہے، اور یہ مجھے بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں تاکہ کھانا ختم نہ ہو۔ بہرحال اب خان صاحب بھی ماشاءاللہ تندرست تھے، جوان تھے۔ خان صاحب نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کر دیا۔ خان صاحب بیچارے بھولے بھالے انسان تھے، سیدھے سادے انسان تھے۔ ویسے بھی خان صاحب جو ہوتے ہیں نا، یہ کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں،
بھائی کوئی خان صاحب اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو برا مت ماننا، ایک میں مذاق کے طور پہ میں نے بات کہہ دی ہے۔ بہرحال تو خان ماشاءاللہ تندرست تھا، تو کھانا جیسے شروع کیا، بسم اللہ سے شروع کیا، اتفاقاً ایسا ہوا کہ کھانا ہی ختم ہو گیا، بسم اللہ سے شروع کیا پھر بھی کھانا ختم ہو گیا۔ تو پھر ان میں بات چیت ہوئی، وہ اپنے ملک کے لیے روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے تبلیغی جو دوست تھا وہ اس کے ملک میں چلا گیا، جماعت کی لائن تھی، کیونکہ وہ جماعت میں گیا تھا تو جماعت اسی ملک میں گئی تھی، تو اس نے امیر صاحب سے اجازت لی، امیر صاحب کہ میرے یہاں ایک میرا دوست رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور ملنا چاہتا ہوں۔ تو امیر صاحب سے اجازت لے کر وہ اپنے دوست کے پاس چلا گیا، یعنی خان صاحب کے پاس۔ جب تبلیغی دوست اپنے دوست خان صاحب کے پاس گیا تو خان صاحب بڑا خوش ہوا، آئیے تشریف لائیے۔ بہرحال تو خان صاحب نے بھی اسی طریقے سے کھانا کھلانا چاہا، دوپہر کا کھانا تھا، بھئی آپ کھانا کھا کر آرام سے جائیں۔ تبلیغی دوست نے کہا بھئی ایسا ہے، دیکھو مجھے بہت جلدی ہے، اسے بھی ہم جماعت میں آئے ہوئے ہیں، امام صاحب سے میں نے صرف دوپہر تک کی اجازت لی ہے۔ اس نے کہا دوپہر کا کھانا ہی کھا لیں آپ۔ اس نے کہا ٹھیک، اچھی بات ہے۔ تو خان صاحب نے کیا کیا، ایک بڑا دسترخوان لگا دیا، اور دسترخوان لگانے کے بعد اس پر ڈھیر سا کھانا رکھ دیا، بہت زیادہ کھانا رکھ دیا، یعنی 3 یا 4 کلو کھانا اس نے رکھ دیا، بہت زیادہ۔ تبلیغی دوست جو تھا وہ کھانے کے لیے جب بیٹھے تو خان صاحب نے کہا بھائی ہمارے پاس کھانا بہت ہے، بغیر بسم اللہ کے شروع کر دو، یعنی ہمارا کھانا ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ جو خان صاحب تھے اس کو وہ بات کھٹک رہی تھی۔ جب تبلیغی دوست نے یہ کہا تھا کہ بھائی بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو، تو وہ بات گونج رہی تھی، یعنی اس کو ایسی بری لگ گئی وہ بات کہ اس کا مطلب ہمارے دوست کے پاس کھانا کم ہے۔ تو اس نے یہاں کہا، جب وہ اس کے پاس گیا، خان صاحب پاس جب وہ دوست گیا تبلیغی دوست، تو اپنے کھانے میں اس نے کہا کہ بھائی بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرو۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلا، اس سے آپ کو کیا سبق ملا؟ دیکھیے، تو علم دین سے ناواقفی کیا سمجھاتی ہے، یعنی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ خان صاحب تھے وہ ان پڑھ تھے، اور تبلیغی جو دوست تھا وہ پڑھا لکھا تھا، یعنی خان صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے کھانے کے وقت، وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جب کھانا کم ہوتا ہے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ارے بھائی کھانا کے وقت بسم اللہ پڑھنا، کھانا فارغ ہونے کے بعد اس کی دعا پڑھنا، یہ تو سنت ہے، تو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے۔ ہم کھانا جب شروع کریں گے بسم اللہ پڑھ کر تو کھانے میں برکت ہوگی۔ تو علم سے ناواقفیت یہی چیز سکھلاتی ہے، اور علم سے واقف ہونا، تو یہ تمام چیزیں علم سے جب آدمی واقف ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو علم سکھاتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو کہ حلال و حرام کی پہچان ہو جائے۔ اتنی علم تو آدمی کو کرنا چاہیے حاصل، سمجھے؟ اتنا علم تو آدمی کو حاصل کرنا چاہیے کہ حلال و حرام کی پہچان ہو جائے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں، جو گوارے لوگ یعنی ان پڑھ لوگ، بیہودہ لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان کے جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں جن کے گھروں میں رزق کم ہوتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو فرض ہے، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ہم تو اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، جبکہ اور دنوں میں تنگی آتی ہے، رمضان میں تنگی نہیں آتی۔ رمضان میں تو ہم برکات اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ رمضان میں تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو علم سے واقف ہونا، یہ تمام چیزیں علم سکھاتا ہے، اور علم سے ناواقفیت یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ اس لیے علم سیکھو، اپنے بچوں کو علم سکھائیں، آپ بھی علم سیکھیں، اور کھانا جب شروع کریں بھائی بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ اس لطیفے کو جو بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر مزہ لیں، نہیں، اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔ اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ ہمیں اللہ کے احکامات کسی بھی حال میں نہیں توڑنے ہیں، لوگ کچھ بھی کہیں۔ اس سے سبق حاصل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی ہے۔ ارے بھائی کھانے کے وقت ہم جب کھانا کھا رہے ہیں،
کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، یہ تو برکت کا سبب ہے، اس سے تو برکت ہوگی کھانے میں، اور پھر شیطان ہمارے پاس نہیں بیٹھے گا، شیطان ہمارے کھانے میں شامل نہیں ہوگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کھانے میں؟ شیطان جب کہ ہمارا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، تو ہم کیوں اپنے ساتھ شیطان کو شامل کریں؟ تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔